سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ہم تھوڑی دیر کے لیے جنوری 2022 میں واپس چلے جاتے ہیں۔ عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے۔ قومی اسمبلی میں ان کی 125 نشستیں تھیں۔ یہ سینٹ میں 24 ارکان کے ساتھ پہلے نمبر پر تھے۔ پنجاب، کے پی، آزاد کشمیر اور گلگت میں ان کی حکومتیں تھیں۔ فوج ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ میاں نواز شریف لندن میں بیٹھے تھے۔ پی ٹی آئی کے کارکن ان کے فلیٹ کے نیچے کھڑے ہو کر انہیں روزانہ گالیاں دیتے تھے۔ یہ باہر نکلنے کے قابل نہیں تھے۔ میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور مریم نواز مقدمے بھگت رہے تھے۔ نون لیگ کی باقی قیادت بھی ایک عدالت سے دوسری عدالت میں دھکے کھا رہی تھی۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو بھی مقدموں کے ساتھ کراچی میں بیٹھے تھے۔ پی ڈی ایم ٹوٹ چکی تھی۔ مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان تک محدود تھے۔ پاکستان کی اکانومی قدرے مضبوط تھی۔ مالیاتی ذخائر $17 بلین تھے۔ اسٹاک ایکسچینج 45,000 پوائنٹس تھی، لیکن پھر تحریک عدم اعتماد آ گئی۔ اتحادی جماعتیں حکومت کا ساتھ چھوڑ گئی۔ پی ٹی آئی کے 22 ارکان نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کے پاس اس وقت دو راستے تھے۔ یہ باعزت طریقے سے مستعفی ہو جاتے یا مردوں کی طرح عدم اعتماد کا سامنا کرتے۔ اس کے بعد اپوزیشن میں بیٹھ جاتے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ان کی اکثریت تھی، لہٰذا نئی حکومت ایک بھی بل پاس نہ کرا سکتی۔ دو صوبوں اور کشمیر اور گلگت میں ان کی حکومتیں تھیں۔ حکومت وہاں بھی بے بس ہو جاتی۔ پی ڈی ایم مختلف مفادات کی پارٹیوں کا مربع تھی۔ یہ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتے تھے۔ یوں 2-3 ماہ میں عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے، یا پھر حکومت مکمل فیل ہو کر نئے الیکشن کرانے پر مجبور ہو جاتی، اور اس کے نتیجے میں بھی عمران خان دوبارہ وزیر اعظم ہو جاتے۔ لیکن خان صاحب نے سیدھے اور آسان راستے کی بجائے مشکل اور ناقابل قبول راستہ پسند کر لیا۔ انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دے کر دشمن کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا۔ پی ڈی ایم حکومت نے ایسے قانون بنا دیے جن کے نتیجے میں عمران خان مسلسل سڑکوں پر آتے چلے گئے اور اس اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراتے چلے گئے جو انہیں اقتدار میں لے کر آئی تھی، اور ان کی سب سے بڑی سپورٹ بھی تھی۔ خان نے پھر پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں بھی توڑ دی، آخر میں 9 مئی بھی کر دیا، اور اس کھیل میں پی ڈی ایم تگڑی ہوتی چلی گئی۔ عمران خان اور ان کی پارٹی مشکلات میں پھنستی چلی گئی۔ یوں یہ خود بھی جیل پہنچ گیا اور ان کے ساتھی بھی، اور جو باہر رہ گئے ان میں سے 90% اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں، اور یہ اب بھی پارٹی کو مزید نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اس جنگ میں پارٹی اور عمران خان کے ساتھ ساتھ ملک کا بیڑا بھی غرق ہو گیا۔ ڈالر 300 روپے پر پہنچ گیا۔ اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی۔ مالیاتی ذخائر سرخ لکیر تک پہنچ گئے۔ انڈسٹری بند ہوگی۔ ملک بے روزگاری، کساد بازاری اور مہنگائی کے دلدل میں دھنس گیا۔ آئی ایم ایف پاکستان کا باس بن گیا۔ عمران خان آج 2024 کے الیکشنز میں دوبارہ بڑی فورس بن کر ابھرے ہیں۔ یہ ایک سچ ہے، اور اس سے انکار ملک، عوام اور جمہوریت تینوں کی توہین ہوگی۔ لیکن اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ عمران خان کی تمام تر مقبولیت کے باوجود قومی اسمبلی میں صرف 92 سیٹیں ہیں، اور یہ کے پی کے میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر فروری 2024 کا فروری 2022 سے تقابل کیا جائے تو عمران خان گین کرنے کی بجائے لوز کرتے نظر آئیں گے۔ قومی اسمبلی میں 2022 میں ان کی 125 سیٹیں تھیں، اور یہ 2 صوبوں اور 2 یونٹس میں حکومت کر رہے تھے۔ عمران خان بنی گالہ اور زمان پارک میں بیٹھے تھے۔ وہ پولیس جو آج ان کو دھکے دے رہی ہے وہ ان کی حفاظت اور سلوٹ کرتی تھی۔ لہٰذا اگر عمران خان نے یہیں آنا تھا تو پھر اتنی طویل جدوجہد اور ضلالت کی کیا ضرورت تھی؟ آپ 2022 میں چپ چاپ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے۔ آج آپ اور آپ کی پارٹی بھی سلامت ہوتی، آپ کو جیلیں اور مقدمے بھی نہ بھگتنا پڑتے۔ آج اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے خلاف نہ ہوتی، آپ کے ساتھیوں کو مقدمے اور مارے بھی نہ سہنا پڑتی۔ لہٰذا سوال یہ ہے، آپ کو اس سارے کھیل کا عملی طور پر کیا فائدہ ہوا؟ کیا خوف کی زنجیریں ٹوٹ گئی؟ کیا حقیقی آزادی مل گئی؟ اور کیا ہم غلامی سے نکل آئے؟ آپ اگر دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں گے تو آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ معاشرے میں خوف بھی 1000 گنا بڑھ گیا ہے، اور ملک بھی آئی ایم ایف کی غلامی میں چلا گیا، اور سول اتھارٹی کی جو تھوڑی بہت سپیس تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ عمران خان کو بھی بل آ کر ایک بار پھر اسی نظام پر اعتبار کرنا پڑے گا جسے یہ ٹھڈے مار کر نکلے تھے۔ دوسرا سوال، آپ کو اگر اس نظام پر یقین نہیں تھا تو پھر آپ الیکشن نہ لڑتے، آپ لے آتے عوامی انقلاب اور توڑ دیتے خوف اور ظلم کی زنجیریں۔
آپ عدالتوں، جیلوں اور الیکشن کمیشن کو بھی نہ مانتے اور بنا لیتے ریاست مدینہ، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اتنی لمبی خواری، ضلالت اور رگڑے کے بعد بھی آپ کو اسی سسٹم میں واپس آنا پڑا جسے آپ چھوڑ کر گئے تھے، اور آپ کو سارے کیک کی بجائے صرف ایک پیسٹری پر اکتفا کرنا پڑا۔ لہٰذا پھر آپ نے بنین الٹی کر کے جوؤں کو کتنا تھکا لیا، آپ نے کون سا پہاڑ توڑ لیا؟ کیا ان سوالوں کا جواب ہے کسی کے پاس؟ عمران خان کے پاس اب بھی دو آپشن موجود ہیں۔ یہ کھلے دل کے ساتھ نظام کو تسلیم کر لیں، اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، یا پھر کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں۔ سڑکوں کی بجائے پرفارمنس کو اپنی طاقت بنائیں۔ سسٹم اور پرفارمنس ہی سیاست کی اصل جان ہے۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں۔ اور دوسرا، یہ ایک اور 9 مئی فرما لیں اور اس کے بعد یہ اسی طرح جیل میں بیٹھے رہیں۔ کارکن سڑکوں پر خوار ہوتے رہیں، پارٹی کے لیڈر گھروں میں چھپے رہیں، ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر یہ ہو گیا تو کیا عمران خان بھارت میں جا کر حکومت بنائیں گے؟ جب گھوڑا ہی نہیں رہے گا تو سوار کس پر سواری کرے گا؟ جب کشتی نہیں ہوگی تو مسافر کہاں جائیں گے؟ ہم اگر فرض کر لیں عمران خان کی یہ سیاست کامیاب ہو جاتی ہے، یہ زبردستی اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں، تو سوال یہ ہے، کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے ساتھ حکومت چلا سکیں گے؟ کیا یہ IMF، امریکہ، چین اور عرب ملکوں سے مذاکرات کر سکیں گے؟ ملک کی حالت یہ ہے کہ اگر ہمیں پٹرول نہ ملے تو 15 دنوں میں پورا ملک بیٹھ جائے گا، جہاز، گاڑیاں اور کارخانے بند ہو جائیں گے، بجلی، پانی، موبائل فون اور انٹرنیٹ بھی۔ دوسرا، عوام نے اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو دوسری پارٹیوں کو بھی ووٹ دیے ہیں۔ عمران خان کے پاس اب صرف ایک آپشن بچا ہے کہ آپ سسٹم کو مان لیں، اندر سے تبدیلی لے کر آئیں، ورنہ آپ اسی طرح سڑکوں پر بیٹھے رہیں گے۔ اپنی اور ملک کی مزید مت مار لیں۔ میرا خیال ہے عمران خان کو اب حالات کو سمجھنا چاہیے، انہیں بھی اب ادارک ہو جانا چاہیے۔ یہ نفرت کا جھنڈا نیچے کریں، KPK میں حکومت بنائیں، علی امیر گنڈا پور کی جگہ کوئی جیتا جاگتا پڑھا لکھا اور سمجھدار شخص لے کر آئیں جو عوام کا مقدر بھی تبدیل کرے اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی بہتر بنا دے۔ آپ اگر اس بار بھی وہاں کوئی عثمان بزدار پلاس لے آئے تو ملک کا مزید بیڑا غرق ہو جائے گا، آپ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں بھی بڑھ جائیں گی۔ دوسرا، اگر آپ نے حالات کی نزاکت کو نہ سمجھا تو آپ اپنے 92 ارکان میں سے بھی جائیں گے، ان میں سے 50 لوگ کمزور ہیں۔ یہ اب تک پارٹی میں صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ریاست عمران خان کو سسٹم میں حصہ دے کر انگیج کرنا چاہتی ہے۔ PTI کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر یہ موقع بھی ضائع ہو گیا تو پھر انہیں 2028 کا انتظار کرنا ہوگا، اس وقت تک پل رہیں گے اور نہ ان کے نیچے پانی۔ لہٰذا مہربانی کرے گنڈا پور جیسی توپ واپس توپ خانے میں رکھیں اور سسٹم میں آئیں۔ آپ اور ملک کی بقا اسی میں ہے، ورنہ آپ کے حصے کچھ نہیں آئے گا۔